بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احوال راولپنڈی کے ساتھ میں آپ کا میزبان جاوید اقبال بٹ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا پروگرام احوال راولپنڈی ہم خصوصاً جو پولیو ہے اس پہ کریں گے۔ پولیو کی آگاہی مہم کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ پولیو کی اگر ہم بات کریں تو پولیو 1980 کی دہائی میں 125 ممالک جس سے 3,55,000 لوگ متاثر ہوئے۔ دنیا کا یہ کہنا تھا، دنیا نے اس سطح پہ کام کرنا شروع کیا پولیو کے خاتمے کے لیے، اور دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ 2000 میں ہم اس کا خاتمہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ 2000 میں یہ جو وائرس ہے سمٹ کر 6 ممالک کی حد تک رہ گیا، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، اگر 2022 میں دیکھیں تو پاکستان نے پولیو پہ کافی حد تک قابو پا لیا تھا، مگر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی ایک مریض رپورٹ ہوا۔ اس کے علاوہ آل اوور پاکستان کی ہم اگر بات کریں تو اس وقت پاکستان میں 33 مریض پولیو کا شکار ہیں۔ اس میں شہریوں کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ڈاکٹرز اور ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے ہم ڈاکٹرز اور ماہرین سے بات کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں پولیو کی پاکستان میں کمی آ گئی تھی، 4-5 مریض رہ گئے تھے۔ اب اس سال ہم رواں برس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیو کی تعداد 33 پہ پہنچ گئی ہے، تو اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ اگر ہم گورنمنٹ کے لیول پہ دیکھیں تو گورنمنٹ اویئرنیس پروگرام بھی کر رہی ہے، اس حوالے سے ڈور ٹو ڈور کمپین بھی جاری ہے، ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ ایک دم، کیونکہ اب دنیا میں کہتے ہیں جی 2 ملکوں میں رہ گیا ٹوٹل جو یہ وائرس ہے، افغانستان اور پاکستان میں، اور دنیا کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ کہیں یہاں سے پھر نکل کے دوسرے ملکوں میں نہ جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے جو ہے نا صحیح کہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے تئیں جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور جتنی بھی ہماری باقی جو صوبوں کی گورنمنٹ ہیں، اس میں وہ ویجیلنٹلی جو ہے نا پولیو کی ایریڈیکیشن کے لیے نا کام ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو ہمارا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ہے، اس میں ظاہر ہے ایک مائکرو لیول پہ جو ہے نا ایک مطلب گاؤں سے لے کے اور تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک، ہاسپٹل تک ہماری جو ہے نا وہ گاؤں میں جو ہے نا وہ ٹیمز بھی بنی ہوئی ہیں، پولیو کی کمپینز بھی ہوتی ہیں جو ہے نا، اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ جو مائکرو اور میکرو لیول پہ بھی نا پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھا گیا ہے جیسے کہ ڈیٹا بھی موجود ہے، جو بھی ایسے ایریاز ہیں جو کہ جن پہ جو ہے نا ورکرز کو جو ہے نا وہ مطلب ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو ہے نا، اور جو ہماری جو مائگریشن جو ہوتی ہے جس میں جو نومیڈز وغیرہ جو ہے نا، جو سیزنل مائگریشن ہے، اس میں بھی جو ہے نا کوئی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے نا، اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا روٹ فیکو اورل روٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اگر مطلب وائرس پخانے میں ہے اور ہاتھ اگر کسی کے بھی جو ہے نا وہ مطلب یہ کوئی مطلب وہ ہیں اس سے اس کی جو ہے نا وہ اسپریڈ ہوتی ہے۔ اس کا علاج جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے جو ویکسینیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے وہی اس کا جو ہے نا علاج ہے۔ اور یہ خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ پولیو سے افیکٹ ہو جائے تو یہ نہ صرف وہ بچہ ایک جو ہے نا وہ معذوری کا وہ پورے خاندان پہ برڈن ہے، بلکہ خاندان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پورے ایک معاشرے پہ اور ملک پہ برڈن ہو جاتا ہے کہ وہ ایک صحت مند شہری جو ہے نا وہ بہتر جو ہے نا وہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کوئی کام وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ صرف پاکستان اور افغانستان ایک ملک ایک رہ گئے جس میں پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا ایک سوشل لیول پہ بھی ایک جو ہے نا کمیونٹی لیول کی بہت زیادہ مطلب اویئرنیس کی ضرورت ہے، جس پہ مطلب گورنمنٹ بھی کام کرتی ہے، ہمارا میڈیا بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس بیماری سے، مہلک بیماری سے، جو کہ تمام عمر کی جو ہے نا ان کی معذوری ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ خصوصاً یہ کس عمر کے بچوں کو، خاص کر کے کہتے ہیں ہر عمر کے بچے، کسی انسان کو بھی یہ افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن خصوصاً جو 5 سال کی عمر کے بچے ہیں ان کو ایزیلی افیکٹ کرتا ہے، قوت مدافعت ظاہر ان کی کمزور ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر، خاص کر کے گھر میں موجود جو مائیں بہنیں ہیں، کیونکہ مرد حضرات تو گھر پہ ہوتے نہیں ہیں، تو بچوں کی لک آفٹر انہوں لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں جو مطلب 5 سال تک کے جو بچے جو ہیں نا ان کی تو ویکسینیشن جو ہے نا وہ مینڈیٹری قرار دی گئی ہوئی ہے، جو ہے کہ
ان کا امیونٹی لیول اتنا نہیں ہوتا اور اس پہ جو ہے نا یہ وائرس جلدی مطلب پرون ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا امیونٹی کم ہے. اسی لیے پرائرٹائز ہم نے کیا ہوا ہے جو ہے نا کہ وہ 5 سال تک کے بچوں کو جو ہے نا یہ اورل ویکسین بھی دی جاتی ہے اور ایک ڈوز ان کو جو ہے نا انجیکٹیبل کی بھی دی جاتی ہے جو ہے نا. تو اس میں میرا تو تمام جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جتنے بھی بچے جو ہے نا 5 سال تک کی عمر کے، ان کو ایز پر ایس او پی جو بھی ای پی آئی کا اسکیجول ہے اس کے مطابق وہ جو اورل جو ڈراپس ہیں وہ، اور اگر ان کی آئی پی وی کی جو ہے ڈوز بنتی ہے وہ بھی، اور جو ساتھ جو ہماری کمپینس چلتی ہیں لازماً اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ پولیو کے قطرے پلائیں. جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر اعجاز بٹ جو کہ ایم ایس ہولی فیملی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس مہلک مرض سے بچا جا سکتا ہے. جی، اس وقت موجود ہیں ہم اڈا پیر وزائی میں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پولیو ورکر کی ٹیمیں ہیں وہ عوامی سہولت کے لیے، جو مسافر ہیں خصوصاً ان کی سہولت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیو جو ٹیمیں ہیں اب عوامی سہولت کے لیے اڈوں پہ بھی سٹے ہے ان کا آپ لوگوں کا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس وقت تک یہاں موجود ہوتے ہیں اور عوامی سہولت کے لیے کیا کیا آپ کی جو ہے نا سروسز فراہم کرتے ہیں آپ لوگوں کو. جی السلام علیکم، میرا نام ہے فرقان علی، پی ٹی پی پولیو ورکر ہے ہم. تو جو ہے نا یہاں پہ جو عوامی آتے ہیں نا، جو عوام آتی ہے نا یہاں پہ، جو بسوں میں اکثر مسافر آتے ہیں اکثر جو ہے نا ان کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے ان کی پولیو چیک کرنا، ان کو ویکسین وغیرہ پلاتے ہیں. گھروں میں جو گھر سے لوگ نکل کے آ جاتے ہیں، بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹیمیں لگی ہوئی ہیں گھر میں جاتی ہیں محلے میں، لیکن جو بچے رہ جاتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں مسافر پہ آگے پیچھے، ان کو ہم جو ہے نا ویکسین وغیرہ پلاتے ہیں. یہ ہم جنرل بس سٹینڈ ہے مین اڈا پیرودھائی کے، ادھر ہماری ڈپٹی ہے صبح 8 سے دن 2، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایوننگ شفٹ بھی ہے. تو ہم جو ہے نا بچوں کو ویکسین وغیرہ پلاتے ہیں یہاں پہ. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ تقریباً روزانہ کتنے ایک مریض جو بچے ہیں مسافروں کی صورت میں جو یہاں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں یہاں پہ، کہیں یہاں سے جا رہے ہیں دوسرے شہروں میں، کہیں دوسرے شہروں سے یہاں آ رہے ہیں، تو تقریباً کتنے ایک جو مریض ہیں جن کو آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں یہاں پہ. السلام علیکم. تو ہمارے پاس 6 ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، اور 6 ٹیمیں کم از کم روزانہ 100-150 بچہ لازمی ویکسینیٹ کرتے ہیں ہم. اور جو بسوں میں بچے آتے ہیں تو ان کو ہم پہلے نشان چیک کرتے ہیں، اور نشان چیک کرنے کے بعد اگر نہیں پیے ہوئے ان کی والدہ سے یا والد سے پوچھتے ہیں تو وہ پلا لیتے ہیں. تو پھر جنہوں نے پیے ہوتے ہیں پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں وہ بچے. 6 ٹیمیں یہاں پہ صرف اڈے کی حد تک موجود ہیں یا آپ 2 لوگ ہیں صرف اڈے میں؟ اڈے میں 6 ٹیمیں لگی ہیں ٹوٹل، 2 ادھر ہیں، ہم 2 آگے ادھر لگے ہیں، 2 کرسٹل لائن پہ لگے ہوئے ہیں. 6 بندے ہیں. 6 ورکر لگے ہوئے ہیں نا. جو باقی ٹیمز ہیں نا وہ پورے ادھر منڈی موڑ، پیرودھائی اڈا، جنرل بس سٹینڈ، یہ مین جنرل بس سٹینڈ ہے. تو ایک اڈے میں جو ہے نا کم سے کم 6 بندے لگے ہوئے ہیں. ٹیمز تو اس طرح زیادہ لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ تقریباً 4 لڑکے موجود ہیں ورکر. آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا، تاکہ عوام کی سہولت کے لیے ہمارے ناظرین ہیں ان کو ہم وضع کرنا چاہتے ہیں یہ چیز کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بس میں یہ پیشنٹ ہے یا نہیں؟ سر بات یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں سٹاف میں کھڑی ہوئی ہیں نا، ہماری ڈیوٹی یہی ہے گاڑیاں چیک کرنا. گاڑی پہ ہم چڑھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ برآمدے والی سائڈ ہے، پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، پیچھے برآمدے والی سائڈ ہے. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بچے تو ہوتے ہیں. اگر وہ 5 سال سے بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں پلاتے. جو نیچے ہیں ان کو ہم نشان وغیرہ چیک کر کے تو جو ان کو ویکسین وغیرہ پلاتے ہیں. ان کے ساتھ جو بچے آتے ہیں جتنے بھی. جی بالکل، دیکھا آپ نے جیسے کہ گورنمنٹ کی جانب سے عوام کے لیے ایک اچھا اقدام ہے کہ عوامی سہولت کے لیے خاص کر کے جو مسافر حضرات ہیں، چونکہ ٹیمیں تو ڈور ٹو ڈور کمپین تو کر رہی ہوتی ہیں یا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ڈیٹا ان کے پاس اس طرح وہ گھر سے جو لوگ چلے گئے ہیں سفر کے لیے، تو اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انیشیٹو ہے عوام کے لیے کہ یہ روڈوں پہ خاص کر اڈوں پہ لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے. اچھا، اس وقت فیلڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں
اچھا یہ بتائیے گا جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی یہ آپ کا ورکر میرے ساتھ تھا، تو ایک لیڈیز بچے کو لے کے جا رہی تھی، تو اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے بڑا جھٹکایا اس کو، بچے کو. تو آپ کو کیا ان رویوں پیش آتے ہیں روزانہ فیلڈ میں؟ دیکھیے ہمارے یہاں پہ جو یہ جو ایریا ہے یہاں پہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ موسٹلی ہائی رسک پاپولیشن ہے. مطلب وہ موونگ کرتی ہے مختلف ٹرائبل ایریاز سے. اور میل کے لیے، میل کو ہم نے روڈ پہ اس لیے لگایا ہے کہ میل ان بچوں کو قطرے پلائیں جو روڈ پہ آتے جاتے ہیں، کیونکہ جو گھروں میں ہماری ٹیمز جاتی ہے وہ دونوں فیمیل جاتی ہے، کیونکہ ایکسیس نہیں ہے میل کو گھر کے اندر جانے کی. ظاہر وہ تو نہیں جا سکتا اور نہ انہوں نے باہر نکلنا ہے فیملی نے، تو وہ دونوں فیمیل ہوتے ہیں. لیکن جو روڈ ہے یا اڈے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ہمارے کلچر کا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ فیمیل کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آتے جاتے گزرتے لوگ آوازیں کسنا اس طرح یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان جگہوں پہ میل کو ڈپلائی کرتے ہیں جہاں پہ ہماری کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہم فیمیل کو بھی بٹھا دیتے ہیں، جیسے ہاسپٹلس ہوں یا کچھ کلینکس ہوں جہاں پہ رشی ایریا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیمیل سے جلدی ڈراپس پلا دیتے ہیں. لیکن میل روڈ پہ ہم نے فیمیل کو کسی کو نہیں لگایا ہے، ایک دو جگہوں پہ ضرورت کے تحت لگایا ہے. روڈ پہ ظاہر ہے وہ میل کا ہی ایکسیسیبل ایریا ہے اور میل زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. اور وہ ایک سوچ ہے کہ حالانکہ ان کو جیکٹس دیے، یہ چیزیں اس لیے دیے کہ ان کی پہچان ہو کہ یہ کون ہے. اب ظاہر ہے میں کسی کو اگر آواز دے کہ میں پکڑوں تو ظاہر ہے وہ نہیں بتائیں گے. ہم سے بھی پوچھتے ہیں، ہم جس ایریا میں جاتے ہیں ہمارے کارڈ جیب میں رکھے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو ہم کارڈ دکھا دیتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے. اور یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں پوچھ رہے ہیں ان کے بچوں کے بارے میں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں مختلف. ہمارے پاس سیکیورٹی کے لوگ بھی مطلب ان کال اویلیبل ہے، وہ ادھر ہی ہوتے ہیں. ہمارے پاس 2 سیکیورٹی والے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں مختلف. پولیس کے جوان ہوتے ہیں؟ پولیس کے جوان ہوتے ہیں. وہ صبح آئے، انہوں نے اپنے نمبر لکھوایا. ظاہر ہے ہم ہر گھر کے سامنے آپ پولیس لے کے جائیں گے تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ یار میں کوئی چور ہوں، میرے گھر پولیس لے کے آئے ہیں. تو پولیس کو ہم نے اس پہ رکھا ہوتا ہے کہ یار آپ ہمارے بیگ پہ رہیں، جہاں پہ ضرورت ہوگی آپ کو بلا لیں گے، کیونکہ ہر گھر میں آپ لے کے جائیں گے وہ بجائے فائدے کے ہمیں نقصان ہو جائے گا. اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ آج صبح سے اب تک کتنے بچوں کو آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے؟ ابھی تک تو ماشاءاللہ سے بچے بہت اچھے مطلب ریکور ہو رہے ہیں. 20 بچے ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے یہاں پہ لوگ تو ہمارے ساتھ کمپرومائز کرتے بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مطلب اس کو برا سمجھتے ہیں. کچھ جو اچھے لوگوں کے بیچ میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مطلب ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. اچھا اس حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، کہ خاص کر کے کچھ لوگ جو ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ شاید اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے اس کو پاس کیا گیا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کی جانب سے بیماری پہ قابو پانے کے لیے. ویکسینیشن بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی ہمارے یہاں پہ اویئرنیس کے لیے باقاعدہ جرگے ہوتے ہیں، باقاعدہ مساجد میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں. ہماری پوری ایک کمیونیکیشن ٹیم ہے یہاں پہ. میں تو ٹیکنیکلی سپورٹ کر رہا ہوں پورے سسٹم کو، لیکن ہماری کمیونیکیشن کی الگ ایک ٹیم ہے. وہ 5 لوگ ہیں اس UC میں. تو وہ جرگے کراتے ہیں مختلف کمیونٹیز کے ساتھ، باقاعدہ ان کے بیٹھکس ہوتے ہیں میل کے ساتھ. 2 فیمیل بھی ہے، وہ فیمیل کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور اسکولز میں جاتے ہیں، اسکول میں اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں. مساجد کے جو مولوی افراد ہیں ان سے ملتے ہیں. کمیونٹی کے جو انفلوئنسر ہیں مطلب جو بااثر افراد ہیں ان سے میٹنگز کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. کیونکہ اسکول میں ہمارے پاس یہاں کے جتنے بھی اسکولز ہیں ان میں ہم جاتے ہیں، کلینکس میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز سے ملتے ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں وہاں پہ، جو ڈسپینسر ہے یا کوئی کہ حکیم ہے، دم والا ہے، اس تک بھی ہم جاتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. کیونکہ وجہ یہ جب تک کمیونٹی کی سپورٹ نہیں ہوگا، جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل یہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہوتے تھے شروع میں ایک دور میں، لیکن اب لوگ کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں. یہاں پہ اگر ہم جو انکاری لوگ ہوتے ہیں ان کا اگر ریشو دیکھیں تو وہ بالکل نہ ہونے کا. ہماری 9000 اراؤنڈ ٹارگیٹ ہے یہاں کا. تو اب ہمارے انکاری جو پیرنٹس ہیں وہ آ کے 15-16 لوگ رہ جاتے ہیں، یا مس کنسیپشن ہوتی ہے، یا ان کے کوئی ڈیمانڈز ہوتے ہیں. جیسے ایک بندہ کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے، اس کو سرجری کے لیے 3 ماہ 4 ماہ ٹائم ملتا ہے، تو وہ کہ یار ہاسپٹل میں تو آپ کچھ کر نہیں رہے، تو یہاں پہ گھر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم کور کر لیتے ہیں. وہ ایٹ دا اینڈ آپ یا کسی کو کینسر ہے یا تیلیسیمیا اور ایک رجسٹر پیڈیٹریشین نے ان کو ریٹن میں دے دیا ہوں، آپ قطرے نہ پلائے تو
वो एक दो बच्चे ऐसे जिनको कोई सीवियरनेस इन्फेक्शन हो, सीवियर इन्फेक्शन हो। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, तो अब चलते हैं, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। ये एक इलाका है जहाँ पे ये लोकल डिस्पेंसरी है सरकारी अवामी सहूलत के लिए, इसमें जो डॉक्टर तैनात हैं उनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है, डॉक्टर इफ्तिखार मेरा नाम है जी। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम देख रहे हैं इलाकाई सतह पे हर गली मोहल्ले में पोलियो वर्कर्स जा रहे हैं। मैंने ये भी देखा अभी मेरे सामने, ये तो हम चले आम आवाम को भी पता है कि मुश्किलात भी दरपेश आती हैं, कि लोगों का रवैया भी ठीक नहीं है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि ये इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या हैं पोलियो की अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं, और दूसरा इसकी तशख़ीस के लिए अगर तशख़ीस हो जाती है इसकी, तो उसके बाद हमें क्या हिदायत हैं कि हम कैसे अपने आप को इससे सेफ़ कर सकते हैं, बचा जा सकता है कैसे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने टाइम निकाला और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों ने हमें जो है ना कुछ बोलने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद है और हम BMGF खान की तरफ से पिछले 3 सालों से मतलब इस UCAID में काम कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ ना मरीज़ को चेक कर रहे हैं बल्कि इनमें हम बच्चों को जो वैक्सीनेशन है, हिफाजती टीके ये भी लगाते हैं, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसमें फ़र्स्ट पे जो है ना पोलियो आता है, पोलियो है, डेंगू है, TB है वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे जो हमारा फ़र्स्ट इनिशिएटिव है इस UPD के साथ, उसमें पोलियो भी है। पोलियो के बारे में जब हम स्टार्ट में आए थे तो लोगों को थोड़े से खदशात थे, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें तकरीबन 95% दे आर मोस्टली पठान फैमिलीज़ है। इन पठान फैमिलीज़ में एक रूमर्स थे, एक अफवाहें थे कि ये जो 2 कतरे होते हैं ये पता नहीं किस मुल्क से आते हैं, ये हराम कतरे होते हैं, ये आगे जाके बच्चों को जो है ना वो इनफर्टिलिटी में उसके बच्चे आगे मज़ीद पैदा नहीं होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के अफवाहों पे ये लोग जो है ना ये नहीं पिलाते थे। शुरू में हमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि जब हम आए तो कोई भी मतलब हमारे साथ इस पोलियो में ताउन नहीं करता था। दूसरे मेडिसिन के लिए आ जाते थे लेकिन पोलियो में वो कभी भी जो है ना हमारे साथ ताउन नहीं किया। हमने ये किया है कि मुख्तलिफ़ गलियों में, मुख्तलिफ़ जो है ना लोगों के बैठक्स में इधर अवेयरनेस सेशन कराएँ और एक ग्रैंड जरगे कराएँ, जिसमें मैं ख़ुद जाके, मैं चूँकि एक बेसिकली पश्तो फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो पश्तो में इन लोगों को मैंने काफ़ी बड़े बड़े जरगे किए और उसको पोलियो के बारे में बताया कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। आपके बच्चों को अगर खुदा ना करे पोलियो हो जाए तो वो पखाने के ज़रिए दूसरे बच्चों को मुंतकिल होता है, और इसकी अलामात ये है कि आपका बच्चा ठीक ठाक होता है लेकिन अचानक उसके पाँव में, उसके हाथों में किसी जगह पे अचानक वीकनेस, कमज़ोरी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो जब भी अचानक कोई ऐसी कमज़ोरी आ जाती है, चाहे वो इंजेक्शन लगने के बाद क्यों ना हो, चाहे वैसे क्यों ना हो, आप लोगों ने डायरेक्ट हमारे पास आना होता है। और फिर भी मैंने इसको यही समझाया कि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये हमारे बच्चे की, उर्दू में क्या कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर देती हैं, क्योंकि जब ये वायरस आपके बच्चों के जिस्म में दाखिल होता है तो ये फिर बच्चे में खामखा ज़रूर ये कोई ना कोई आपके जिस्म में कमज़ोरी और किसी पार्ट पे वो अटैक कर सकता है। तो खुदा के लिए इसको मैंने यही कहा है कि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ यही 2 कतरे हैं। बीइंग अ डॉक्टर मेरे पास इसका इलाज नहीं है ताकि मैं इसको ड्रिप लगाऊं, गोलियां दे दूं, इंजेक्शन दे दो, इसके मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही 2 कतरे हैं। और इसके बारे में फिर मैंने लोगों को बताया कि ये 2 कतरे जब बाहर से आते हैं, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हमारे पास आते हैं और हम अपने बच्चों को देते हैं। ये हमारी मेन लेबॉर्ट्री होती है, चक शहजाद NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये जाके उधर से इसकी चेकिंग होती है, वेरीफाइड होती है कि इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है। उसके बाद फिर हम कम्युनिटी में, पूरे पाकिस्तान में ये बच्चों को पिलाए जाते हैं। फिर लोगों को कुछ न कुछ जो है ना अवेयरनेस सेशन दे के, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सूरत पे आए हैं कि हमारे UCAID में सच कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको पोलियो ना हो। और जब भी हम किसी के घरों में जाते हैं तो काफ़ी अवेयरनेस और सेशन के बाद ये लोग अभी हमारे साथ ताउन भी करते हैं और बच्चे हमारे डिस्पेंसरी में लाते भी हैं। अच्छा, आवाम की अवेयरनेस के लिए ये भी बताइएगा कि आया ये जो अफेक्ट करता है उम्र के हर हिस्से में कर सकता है या खुसूसन बच्चों के लिए इफेक्टिव? वो बच्चे जिसकी उम्र अंडर 15 है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों में जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई कमज़ोरी, कोई फालज, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो हमने इसको कहा ये पोलियो हो सकता है और आपने डायरेक्ट किसी डॉक्टर को हमारे पास आना है। इधर अगर हैं तो हमारे पास आ जाएँ, इधर अगर नहीं है तो जिधर भी आपको नज़दीक कोई मेडिकल सेंटर है तो उधर आप जाएँ। उसको मैंने जो डिफिनीशन है उन लोगों को पश्तो में भी समझाए हैं, उर्दू में भी समझाए हैं, इंग्लिश में भी समझाए हैं। तो वो बच्चे जिसकी उम्र 15 साल से कम हो।
اچھا آپ نے ایک بات کی کہ اویئرنیس اس طرح لوگوں کو نہیں ہے, خاص کر کے پختون جو فیملیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام حلال کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, جبکہ ہم نے دیکھا کہ اسلامی مکتبہ فکر کے تمام لوگوں نے اس کو حلال قرار دیا ہے, اور یہ ضروری بھی سمجھا ہے کہ وقت کی ضرورت کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن کروائی جائے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ویکسینیشن کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے اور کتنے عرصے بعد دینی ہوتی ہے آپ نے, جو قطرے پلانے ہوتے ہیں عمر کے کس حصے تک, مثلا جو نیو بیبی بورن ہے اس کے بعد کتنی عمر تک یہ قطرے پلائے جا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہی چیزیں یہ کویسچن آپ پوچھ رہے ہیں یہ سب ہم نے ان لوگوں کو سمجھائے ہیں, اور یہ صرف میں نے نہیں سمجھائے, اس میں ہم نے یہاں کے جو لوکل کمیونٹی کے جو علماء ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو دکاندار ہے, جو اسکول ٹیچر ہیں, ان سب کو ملا کے تو ہم نے سب کو ساتھ لے کے ایک گرینڈ جرگہ کیا ہے, بلکہ ابھی تک کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. ہر پولیو کمپین میں اس کو میں نے یہی کہا کہ بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو جدھر بھی کمزوری ہوتی ہے اپنے ہر کمپین میں یہی 2 قطرے اس کو پلانے ہوتے ہیں, اور انگوٹھے پہ نشان لگانا لازمی ہوتا ہے. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, بچوں کو ان کے سامنے ہم پلائے ہیں. میں نے خود خود جو 1 دن کا بچہ ہوتا ہے جو اسی ٹائم پیدا ہوتا ہے اس کو ہم نے پلائے ہیں, اور پورے دن اس کو میں نے ادھر ڈسپنسری میں رکھا ہے تاکہ ان لوگوں کے یہ خدشات دور ہو جائیں کہ آئے اس بچے کو کچھ بیماری ہو سکتی ہے, ان سے اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں, اس کو جو ہے نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یا اس کے جسم پہ اسکن پہ کوئی ریشز آتے ہیں, تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تب جا کے یہ لوگ تھوڑے سیٹسفائیڈ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ناظرین کو خصوصاً شہریوں کو ایک اچھی معلومات فراہم کی کہ لوگوں کو کس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ پھر آئندہ بھی آپ سے اس حوالے سے ملاقات رہے گی. اینی ٹائم موسٹ ویلکم. اچھا, اس وقت فیلڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ فیلڈ کے کمیونیکیشن آفیسر ہیں نعمان. ان سے جانتے ہیں. نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے ورکر کے ساتھ فیلڈ میں خود وزٹ کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ورکر کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لینگویج بیریئر بھی ہے شاید, کہ پختون جو خاص کر کے فیملیز ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے, تو شاید وہ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے کہ غیر محرم ہمارے ساتھ بات کرے. تو میں نے دیکھا لوگ جھٹلاتے ہیں اس چیز کو, اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اچھا جی, بنیادی وجہ یہ ہے کہ واقعی میں یہاں پر جو آپ کہتے ہیں کلچرل بیہیویئر چینجز آ سکتی ہے. اس میں پشتون بلادری مرد سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی, تو کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم نے سٹاف رکھا ہوا ہے فیمیل سٹاف کو, جو وہ جاتی ہے اور ان کو کنونس کرتی ہے. باقی جو یہ لوگ آتے ہیں یہاں پر یہ پہاڑی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, وہاں پر یہ پولیو یا EPI کے بارے میں کوئی اتنا معلومات نہیں ہوتی. لیک اپ اویئرنیس ہے, اسپیشلی ہم ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں, ان کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کرتے ہیں, کبھی کبھار ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو ڈسپنسری میں بلایا جاتا ہے, تو ان کو نا ہم اویئرنیس دے دیتے ہیں. اسی لحاظ سے جو ہے نا ٹیم ورکرز کو اگر اس میں لینگویج بیریئر آ جاتا ہے, اس کے لیے ہم نے خاص طور پر پشتون ٹیمیں ہی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو پشتون ٹیمیں رکھنے کے باوجود جو ہے نا اگر کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے کمیونیکیشن کا, تو ہمارا اسٹاف اور ہم اویلیبل ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں اور ہم ان کو کنونس کرتے ہیں, ان کو اپنی زبان میں سمجھاتے ہیں. جیسا کہ میں پشتون ہوں تو میں پشتونوں کو صحیح طرح سے سمجھا سکتا ہوں, میرے پاس اردو اسپیکنگ ہے تو اردو اسپیکنگ والے کو صحیح سمجھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش تو یہی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی کمیونیکیشن بیریئر اس میں نہ آئے. اور باقی ٹیم کو آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں کمپین چل رہی ہے, اس دفعہ تو پورے NID چل رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں. باقی یہ علاقہ بھی ایسا ہے جہاں پہ آپ کھڑے, آپ نے خود بھی وزٹ کیے ہیں کہ یہ تھوڑا سا غریب ٹائپ کا ہیں, ایجوکیٹڈ اتنے نہیں ہیں, تو ان کو اتنے اویئرنیس ہے نہیں. لیکن ہماری پوری کوشش ہے, ہم ماسک انوسمنٹ ساتھ میں کر رہے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا مختلف جماعتوں میں, تو اویئرنیس دے رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ کوریج آ جائے گی اچھی سی. ورکر کا بڑا حوصلہ ہے کہ جو اتنی سختیاں, نہ پہلے تو ہوتا تھا کہ موسم کی سختیاں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان, لوگوں کا بیہیویئر جو ہے نا ان کے لیے مشکلات تو پیدا کرتا ہے, لیکن یہ صحیح محافظ کا رول ادا کر رہے ہیں کہ کسی بھی سختی سے نمٹتے بھی ہیں اور اپنا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آج کے پروگرام احوال راولپنڈی میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے ناظرین کو پولیو سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس سے آگاہ کر سکیں, اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتلایا کہ پولیو ایک ایسا مہلک مرض ہے جو کہ لا علاج ہے. یہ کیسے ایک متاثرہ شخص سے دوسرے کیسے منتقل ہوتا ہے دوسرے شخص میں, اور متاثرہ شخص کو کیسے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں منتقل ہو کر معذوری کا سبب بنتا ہے. اپنے میزبان جاوید اقبال بٹ کو پروگرام سے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.